کچھ کام نہ آئے گا۔ ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی۔ 20 سال پہلے وہ معمولی مکینک تھے، اب وہ تقریباً 2 درجن مشینوں کے مالک ہیں۔ ان کے کئی کارخانے چل رہے ہیں۔ میں نے ایک ملاقات میں کہا، آپ نے ماشاء اللہ اپنے کاروبار میں کافی ترقی کی ہے۔ انہوں نے خوشی اور اعتماد کے لہجے میں جواب دیا، اتنی کمائی کر لی ہے کہ بچے کچھ نہ کریں تب بھی وہ 100 سال تک آرام سے کھاتے رہیں گے۔ یہ ایک انتہائی مثال ہے۔ تاہم موجودہ زمانے میں ہر آدمی کا یہی حال ہو رہا ہے۔ ہر آدمی اپنے اپنے دائرے میں یہی یقین لیے ہوئے ہے کہ اس نے اپنے معاملات کو درست کر لیا ہے۔ اسے اب کسی خطرے کی ضرورت نہیں، کم از کم 100 سال تک تو بالکل بھی نہیں۔ کوئی اپنے بڑوں کو خوش کر کے مطمئن ہے، کسی کو یہ فخر ہے کہ اس نے اپنے قانونی کاغذات کو پکا کر لیا ہے، کسی کو اپنے قابل اعتماد ذریعہ معاش اور اپنے بینک بیلنس پر ناز ہے، کوئی اپنے بازوؤں کی قوت اور اپنی دادا گیری پر بھروسہ کیے ہوئے ہے۔ کسی کے پاس کچھ نہیں تو جس کے پاس ہے وہ اس سے خوشامد اور مصالحت کا تعلق قائم کر کے سمجھتا ہے کہ اس نے بھی ایک چھتری حاصل کر لی ہے، اب اس کا کچھ بگڑنے والا نہیں۔ مگر بھونچال جب آتا ہے تو اس قسم کے تمام بھروسوں کو باطل ثابت کر دیتا ہے۔ بھونچال کے لیے پکے محل اور کچی جھونپڑیوں میں کوئی فرق نہیں۔ طاقتور اور کمزور دونوں اس کے نزدیک یکساں ہیں۔ وہ بے سہارا لوگوں کو بھی اسی طرح تہس نہس کر دیتا ہے جس طرح ان لوگوں کو جو مضبوط سہارا پکڑے ہوئے ہیں۔ بھونچال یہ یاد دلاتا ہے کہ اس دنیا میں آدمی کس قدر بے بس ہے۔ یہ بھونچال خدا کی ایک پیشگی نشانی ہے جو بتاتی ہے کہ ہر ایک کے لیے بالآخر کیا ہونے والا ہے۔ بھونچال ایک قسم کی چھوٹی قیامت ہے جو بڑی قیامت کا پتہ دیتی ہے۔ جب ہولناک گڑگڑاہٹ لوگوں کے اوسان خطا کر دیتی ہے، جب مکانات تاش کے پتوں کی طرح گرنے لگتے ہیں، جب زمین کا نچلا حصہ اوپر آ جاتا ہے اور جو اوپر تھا وہ نیچے دفن ہو جاتا ہے، اس وقت انسان جان لیتا ہے کہ وہ قدرت کی طاقتوں کے آگے بالکل عاجز ہے۔ اس کی صرف یہ مقدر ہے کہ بے بسی کے ساتھ اپنی بربادی کا تماشا دیکھے اور اس کے مقابلے میں کچھ نہ کر سکے۔ قیامت کا بھونچال موجودہ بھونچال سے اربوں اور کھربوں گنا زیادہ سخت ہوگا۔ اس وقت سارے سہارے ٹوٹ جائیں گے، ہر آدمی اپنی ہوشیاری بھول جائے گا، عظمت کے تمام مینارے اس طرح گر چکے ہوں گے کہ ان کا کہیں وجود نہ ہوگا۔ اس دن وہی سہارے والا ہوگا جس نے موجودہ چیزوں کو بے سہارا سمجھا تھا۔ اس دن وہی کامیاب ہوگا جس نے اس وقت خدا کو اپنایا تھا جب سارے لوگ خدا کو بھول کر دوسری چھتریوں کی پناہ لیے ہوئے تھے۔